عطاءاللہ شاہ بخاری جیسا آدمی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مجھے بیعت کرے۔ پیر صاحب کچھ ٹالتے رہے، کچھ دن وہاں شاہ جی رہے خانقاہ میں، تو ایک دن باہر نکلے، حضرت پیر صاحب گھوڑے پر سوار تھے تو شاہ جی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا پیر صاحب نے کہ کیا کہتا ہے؟ نے کہا حضرت یہاں پڑا ہوا ہوں 3-4 دن سے، مجھے توبہ کرا دے۔ حضرت نے کہا کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کہا میں کسی شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا پھر ٹھیک رہے گا؟ تو حضرت نے فوراً بیعت کی اور توبہ کرا دی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی توجہات تھی تو ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شاہ جی قید ہو گئے تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کئی دفعہ مجلس میں کہتے تھے اون شودے واسطے بھی دعا کرو، عطا اللہ واسطے بہر آ ونجے، رہا تھی ونجے جیل تو بہر آ ونجے، اون شودے واسطے بھی دعا کرو۔ تو وہ جواسیس ہوتے ہیں ہر جگہ، ہاں علماء میں بھی ہوتے ہیں، طلباء میں بھی ہوتے ہیں، عوام میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ جواسیس ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ پیر صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک دن شاہ جی آئے تو محفل میں سے کسی نے کہا او آ گئے نٹھے ہوئے، یعنی جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ آ گیا۔ تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ بھائی نہ، نٹھے ہوئے نہیں، ترٹھے ہوئے آ گئے، یہ پیاسے آئے ہیں، بھاگے ہوئے نہیں آئے۔ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جی فرماتے رہے او بھائی کوئی بندہ بتاؤ۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سے فرمایا یار کوئی بندہ بتاؤ میں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، پریشان ہوں۔ تو ایک دن لاہور میں مولانا عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکان پر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرشد احرار مرشد العلماء، اللہ اکبر، وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو مولانا حبیب الرحمن نے کہا چل بھائی بندہ لب گیا، بندہ آ گیا، چلیے لے آئے۔ تو حضرت سے بیعت ہو گئے۔ اب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو توجہات تھیں امیر شریعت پر، اللہ اکبر، انور شاہ کی تو تھی، اس نے امیر شریعت بنا کے میدان میں لا کے کھڑا کیا۔ اب میدان میں حفاظت بھی ضروری تھی اور میدان میں اپنے سپاہی کو لڑانا بھی مقصود تھا کہ پوری جرأت سے، بہادری سے اور پوری حفاظت کے ساتھ اس میدان میں کھڑا رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے اور قوم کو متحد کر کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں شامل تھیں۔ یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، جو حقیقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ مریض کو دیکھ کے نا اس کے مطابق علاج کرتے ہیں، کیفیات کو دیکھ کے۔ جیسے طبیب ہوتا ہے مریض کو دیکھ کے دوا دیتا ہے کہ اس کو خمیرہ گاؤزبان عنبری دینا ہے، اس کو دواء المسک جو ہے وہ معتدل دینی ہے یا جواہر والی دینی ہے، یا اس کو کچلا دینا ہے۔ تو بعض مریض جو ہیں وہ ان میٹھی میٹھی دواؤں سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو پچتی نہیں ہے، جسم عادی نہیں ہوتا، تو ان کو کچلا دینا پڑتا ہے، زہر دیتے ہیں تو پھر جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو شاہ جی نے عرض کیا کہ حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ فرمایا میرے شاہ جی آپ تو اپنی تقریر کے ذریعے ہی بہت عبادت کر لیتے ہیں، تو یہی وظیفہ بنا دیا، پوری توجہ اسی پر دے دی۔ عطا اللہ شاہ بخاری عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، فجر کی اذان ہو جاتی، وہیں نماز پڑھا کے وہ گھر جاتے، تو باوضو ہو کے تقریر کرتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی، لوگوں کو بھی پڑھائی جاتی۔ تو یہ تھا، میں تو سوچتا ہوں قیام اللیل تھا، یہ شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی توجہ تھی۔ آج اس سلسلہ عالیہ کی نشانی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کے جانشین شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ عبد العزیز تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند گرامی ہیں بھائی عبد القادر، تو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ خاموشی کے ساتھ اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی انداز میں یہ محنت کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو ان کے ذریعے ماشاءاللہ بہت نفع پہنچ رہا ہے۔
اور ہمیں راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے ان کی طرف سے کہ یہ اس سلسلے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ مقصد تصوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، بس مختصر تو مقصد یہی ہے۔ جب اللہ سے جڑ گئے تو سارے اللہ کے حکم مان لیے۔